السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحفیظ الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، آئی پیر جہانگیر مخدوم نروت از درد کسے محرون، درخوائی بستائی راز کلیدی کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکرت دوست دارت، بگردہ بی بلا افتاد قسطی، ضعیفان سکسترات کستی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، کل آپ نے حسین کی محبت کو سنا، آج آئیے حسین کے باپ کا ذکر ہو جائے۔ حسین اتنی شان والا، حسین اتنے مقام و مرتبے والا، تو حسین کے باپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ علی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غازی ملت سید ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی دنیا والوں کو ایک ذہن دے دیا کہ علی کی شان کیا ہے، کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اور گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور اس باغ نبوت کی کلی ہے فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی ہے فاطمہ زہرا۔ حسنین دو پھول ہے تو گلستان علی ہے، حسنین دو پھول ہے تو گلستان علی ہے، اور خیبر کا دروازہ چیخ کر دیتا ہے آج بھی گواہی، خیبر کا دروازہ چیخ کر دیتا ہے گواہی آج بھی، کوئی شک نہیں ہے قوت یزدان علی ہے، کوئی شک نہیں ہے قوت یزدان علی ہے۔ اور یہ امت سرکار ہے، نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار ہے، نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ اور قرآن تو ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے، اور علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے، علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے۔ کہیں زمین لرزتی ہے، کہیں مکان لرزتے ہیں، کہیں زمین لرزتی ہے، کہیں مکان لرزتے ہیں، آج بھی علی کا نام سن کر خیبر کانپنے لگتا ہے، آج بھی علی کا نام سن کر خیبر کانپنے لگتا ہے۔
خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی کی شان کو بیان کرنا ہے، اور علی کی شان کو سمجھنے کے لیے کہ علی کی شان ہے کیا، علی کا مقام ہے کیا، تو علی کی پیدائش سے پہلے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ علی کی پیدائش سے پہلے علی کے اتہاس کو پڑھنا ہوگا کہ یہ آنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، یہ آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ جو آ رہا ہے یہ ولیوں کا امام آ رہا ہے، یہ جو آ رہا ہے جس سے ولایت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ روضۃ الشہداء کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یمن کے اندر ایک عابد رہتا ہے، بڑا عبادت گزار تھا، نام مشرم تھا، اسے عابد یمین کے نام سے لوگ پکارتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا حسن الکاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ مفسر قرآن بھی ہے، کہ وہ عابد یمین نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ایک مرتبہ کہ اللہ مجھے تیرے خانہ کعبہ کے گھر کے مجاوروں کی ملاقات کرا، تیرے گھر خانہ کعبہ کے جو مجاور ہیں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابو طالب یمن پر تشریف لے گئے سفر کے لیے، جب واپسی سے واپس آپ آئے تو مسلم سے ملاقات ہوئی، نہ یہ عابد ابو طالب کو پہچانتا ہے نہ ابو طالب عابد کو پہچانتے ہیں، دونوں کی کبھی ایسا ملاقات کبھی ہوئی نہیں تھی، یہ پہلا مرتبہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انتظام بنا دیتا ہے، اللہ نے کیا انتظام بنایا، ابو طالب جیسے اس عابد کے پاس آئے، ابو طالب کی پیشانی کو دیکھ کر عابد کھڑا ہو جاتا ہے زمین پر اور کہتا ہے آنے والے شخص تو کون ہے، تیرا اتنا چہرہ چمک رہا ہے، تیرے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، کس قبیلے کا رہنے والا ہے، کس جگہ سے آیا ہوا ہے۔ میرے دوستو، ابو طالب کہتے ہیں میرا نام عمران ہے، مجھے لوگ ابو طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں، مقام تہمہ کا رہنے والا ہوں، میں قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جیسے ہی ابو طالب نے قریش خاندان کا لفظ کہا، وہ کھڑا ہو گیا زمین پر، ابو طالب کی پیشانی کو چومنے لگا، بوس و کنار کرنے لگا اور کہا اب قریش خاندان کے ہیں، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے۔ جیسے عبد المطلب کا نام سنا تو کہتا ہے کہ اے ابو طالب، میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ابو طالب کے دو پوتے ہوں گے، ایک وہ ہوگا، ایک اللہ کا رسول ہوگا اور ایک اللہ کا ولی ہوگا۔ حضرت علی آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے چرچا ہو رہا ہے، علی دنیا میں آئے نہیں، علی کے آنے سے پہلے بشارتیں دی جا رہی ہے۔ وہ عابد کہتا ہے کہ عبد المطلب کے دو پوتے ہوں گے، ایک اللہ کا رسول ہوگا تو ایک اللہ کا ولی ہوگا، ایک وہ ہوگا جس سے نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایک وہ ہوگا جس سے ولایت کا دروازہ کھلنے والا ہے، ولایت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اے ابو طالب، جب جو اللہ کا رسول ہوگا اس کی 30 سال کی عمر ہوگی، جب 30 سال کی عمر ہوگی جب جا کے وہ اللہ کا ولی پیدا ہوگا، اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ کیا وہ نبی پیدا ہو چکا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں میرے گھر، میرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہے اور ان کو 29 سال کی عمر ہے، 29 سال کی عمر ہے، ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبوت کو ظاہر نہیں کیا۔ اس وقت بھی ابو طالب نبی کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، نبوت کے قائل ہو چکے تھے۔ روضۃ الشہداء میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر کہا کہ اے ابو طالب، جب آپ مکہ جاؤ تو محمد سے میرا سلام کہہ دینا، محمد سے میرا، اور مبارک ہو ابو طالب، اس سال تیری کوکھ سے تیرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ عام نہیں ہے، ولیوں کا امام ہوگا۔ ابو حضرت علی کی شان بصارت ہو رہی ہے، کئی سال تیرے گھر میں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو ولیوں کا امام ہوگا، اور جب تم مکہ میں جاؤ محمد سے ملو تو کہنا کہ یمن، عابد یمن نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور یہ بھی کہنا محمد سے کہ اس عابد یمن نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے۔ نبی نے اعلان نہیں کیا نبوت کا، یہاں سے یہ کہہ رہا ہے
کہ نبی سے کہنا میرا سلام اور یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے۔ اور پھر ابو طالب سے کہتا ہے ابو طالب جب وہ بچہ جب تمہارے گھر پیدا ہو تو اسے بھی میرا سلام عرض کر دینا ہے، کہنا کہ مسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ کہنا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے، میرا نام لینا اور کہنا آپ وہ ہے کہ ایک نے نبوت کے دروازے کو بند کیا ہے اور آپ ولایت کے دروازے کو کھولنے والے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ کیا تم نے جو یہ باتیں کہی کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ دلیل ہوگی تو بات مضبوط ہو جائے گی، دلیل ہوگی تو بات مضبوط پکی ہو جائے گی، تمہارے پاس کوئی دلیل؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا تھا کہ دلیل مانگیں گے، دلیل طلب کی جائے گی، میرے پاس اور دلیل ہے، کیا کہتے ہو آپ، کون سی دلیل چاہیے؟ جہاں ابو طالب اور وہ مسلم جب کھڑے تھے تو ان دونوں کے سامنے ایک انار کا سوکھا درخت تھا، انار کا درخت سوکھ گیا تھا۔ تو کہا ابو طالب نے کہا کہ انار کا درخت سوکھا ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ درخت ہرا بھرا ہو جائے اور انار لگ جائے، ہرا بھرا ہو جائے انار لگ جائے۔ اس عابد نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اے خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات مولا، میں نے تیرے نبی اور تیرے ولی کے جو راز اگر صحیح بیان کیے ہیں، تیرے نبی اور تیرے ولی کے راز صحیح بیان کیے ہیں، تو مولا اس درخت کو تو ہرا بھرا کر دے، درخت کو ہرا بھرا کر دے، درخت سوکھا ہے، سوکھ گیا ہے، بس اتنی دعا مانگی تھی۔ اس عابد یمن کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، علی اور مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے اس درخت کو ہرا بھرا کر دیا، سوکھا درخت ہرا ہو گیا، اور ہرا نہیں ہوا اس وقت انار بھی لگ گئے اور پک بھی گئے، انار لگے اور پک گئے۔ خود عابد یمن گیا درخت کے پاس اور درخت سے انار کو توڑا اور ابو طالب کو دیا۔ ابو طالب نے انار کو کھولا تو سرخ کلر کے دانے نکلے اس میں سے۔ میرے دوستو، علی آئے نہیں بشارتیں ہو رہی ہیں، علی آئے نہیں چرچا ہو رہا ہے۔ جب بیٹا ایسی شان والا، بیٹا ایسا مقام والا، تو کیا باپ کتنی شان والا ہے، باپ کتنے مقام والا، باپ کی عظمت کیا، باپ کی شان کیا، علی کو کون جانتا ہے، علی کی کیا تعریف بیان کرے، علی کی کیا شان بیان کرے، علی کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے؟ دوستو، حضرت مولا علی جب پیدا ہوئے 3 دن کے، اور کعبے کا دستور تھا کہ جب بچہ مکہ کے اندر پیدا ہوتا تو اس بچے کو لے جا کر خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر رکھ دیا جاتا، رکھتے، اور ابو جہل پادری تھا، ٹیکس وصول کرتا تھا۔ جہاں بچہ پیدا ہوتا ابو جہل اس بچے کے ماں باپ سے 100 درہم لیتا اور بچے کو وہاں خانہ کعبہ کے دروازے پر رکھتا، اور خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر چھت کے اوپر ناگ رہتا تھا، ناگ رہتا ہے۔ جب بچے کو وہاں پر رکھ دیا جاتا تو ناگ چھت سے اتر کر آتا اور بچے کو سونگھتا۔ اب بچے کو سونگھتا، بچہ اگر حلال ہوتا تو ناگ سونگھ کر واپس چلا جاتا، حلال ہوتا تو سونگھ کر چلا جاتا، اگر حرام ہوتا تو ناگ اسے وہیں پر مار دیتا ہے۔ حضرت علی کی 3 دن کی عمر، ابو جہل نے کہا کہ علی کو بھی رکھا جائے کعبے کی چوکھٹ پر۔ اسے کیا معلوم کہ علی کون ہے، اسے کیا پتا ابو جہل کو کہ آنے والی شخصیت کتنی عظمت والی ہے۔ 3 دن کی عمر ہے، حضرت علی کو خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر رکھ دیا گیا۔ جیسے علی کو وہاں پر رکھا، علی کی خوشبو پھیلی، ناگ چھت سے نیچے اترا، ناگ جیسے نیچے آیا، علی نے ناگ کی طرف دیکھا، ناگ نے علی کی طرف دیکھا۔ 3 دن کی عمر ہے علی کی، ناگ آیا علی کے پاس، جیسے ہی علی کے پاس آیا، 3 دن کی عمر ہے علی کی، علی نے ناگ کو دونوں ہاتھوں سے مروڑ کر مار دیا، ناگ کو پکڑا، مروڑا دونوں ہاتھ سے۔ 3 دن کی عمر، مر گیا ناگ وہاں پر۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جب 3 دن کی عمر کے اندر جب ناگ کو مار دے علی، تو خیبر کی کیا طاقت تھی کہ وہاں پر رک سکتا، خیبر کی کیا طاقت تھی کہ علی کے سامنے رک سکتا۔ ارے دوستو، جب مار دیا تو ابو جہل چلا اٹھا، چیخ اٹھا، پکار اٹھا کہ ہائے افسوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ آج معیار الولد، نعت کا نام بھی رکھا تھا معیار الولد، کہ معیار الولد کو اس علی نے مار دیا ہے، اب ہمارے حلال اور حرام کی کوئی پہچان نہیں کرائے گا۔ میرے آقا مسکرا دیتے ہیں، نبی مسکرا کہا کہ ابو جہل پریشان مت ہو، ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی۔ ابو جہل کا میں کچھ سمجھا نہیں، تو کہا سن، ناک کو مار دیا تو کیا ہوا، اب حلال اور حرام کی تمیز علی سکھائے گا، حلال اور حرام کیا ہے علی بتائے گا۔ اب جو بچہ پیدا ہو علی کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، جو بچہ علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے سمجھ جانا یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، اور جو بچہ علی کے سامنے آ جائے علی کے دیکھ کر پسینہ چھوٹنے لگے تو سمجھ جانا یہ حلال نہیں، یہ حرام زیادہ ہے۔ یہ علی کی شان ہے، یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کا مرتبہ ہے۔ ارے دوستو، علی کا علم بھی تو کیا علم ہے، علی کا جس کو مصطفیٰ نے علم کے شہر کا دروازہ کہا، علم کے شہر کا دروازہ کہا، اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس کے علم کو کون پہنچ سکتا ہے۔ ارے دوستو، ایک یہودی توریت کا جانکار اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے، جو مجھ سے سوال کیا گا میں اسے جواب دے دوں گا۔ اتنا بڑا عالم، ہر چیز کا اسے علم یہودی کو۔ ایک مرتبہ علی کی بارگاہ میں آیا اور اسے معلوم نہیں کہ اب مقابلہ کس سے ہونے والا ہے۔ میرے دوستو، علی سے آ کر کہتا ہے، علی آج تک تم ہر ایک کے سوال کے جواب دے دیتے ہو، آج میں بھی تمہیں، آج آپ سوال کے جواب دیتے ہو، آج آپ جو سوال کرو میں آپ کا جواب دوں گا۔ اگر میں نے جواب دے دیا تو سمجھو کہ میں جیت گیا اور میں تم سے بڑا ہو گیا۔ علی سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر سوال کرو میں جواب دے دوں تو میں تم سے بڑا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ علی سے کوئی بڑا ہو سکے، جسے مصطفیٰ بڑا بنا دے اسے اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ ارے دوستو، جب کہا، علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بول کیا ہے، کہا کہ آپ کوئی بھی سوال کرو میں جواب دے دوں گا۔ علی کھڑے رہے، ہاتھ کو آسمان کی طرف کیا اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے پیچھے رکھ دیا اور کہا کہ اب بتا میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے۔ علی نے کھولا تو واقعی انڈا تھا، انڈا نکلا۔ کہتا ہے علی دیکھا میرا علم آپ سے بڑھ گیا، اب میں جیت گیا۔ علی کہتے ہیں نہیں، ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے، سن، اب میں جو انڈا جہاں سے لایا انڈا تو وہاں پر پہنچا دے تو میں سمجھوں گا تو مجھ سے بڑا ہے، انڈا جہاں سے میں لایا وہاں تو پہنچا دے تو سمجھوں گا تو مجھ سے بڑا ہے۔ میرے دوست نہ پہنچا سکا، علی کے آگے نہ نکل سکا۔ ارے علی تو اس چیز کا نام ہے، علی کا مقام ایسا مقام ہے، علی کا علم ایسا علم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں 100 مفتی تھے، 1.25 لاکھ میں صرف 100 مفتی تھے۔ اگر کسی صحابہ کو اگر کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا، کسی مسئلے میں پھنس جاتے، کوئی سوال کرنا ہوتا تو 100 مفتیوں کے پاس آتے، 100 مفتی جواب دیتے، پھر 100 مفتی اگر کسی مسئلے میں پھنس جاتے جواب نہ دیتے تو پھر 11 کی اور ٹولی بنائی تھی، 11 کی جماعت بنائی تھی، تو 100 لوگ اگر پھنستے تو 11 کے پاس آتے۔ اب 11 لوگ بھی اگر پھنس جاتے، کوئی جواب دے نہ پاتے تو 11 یہ پکارنے پر مجبور ہو جاتے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی بارگاہ میں چلے جاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا، علی کی بارگاہ میں چلا جاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کیا مطلب کہ علی وہ ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ علی کی عظمت کوئی کیا سمجھے، آخری بات بیان کرتا ہوں کہ علی کے مقام کو کوئی کیا سمجھے کہ علی ہے کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سفر معراج میں ہوا، میں معراج میں گیا، جب میں معراج میں گیا تو میں نے ایک تخت دیکھا اور تخت پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور اس کا ایک پگ مشرق میں ایک پگ مغرب کے اندر تھا، اور پوری دنیا اللہ نے اس کے سامنے کھڑی کر دی،
میرے آقا فرماتے جبرائیل ساتھ میں ہے کہ جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ فرشتہ کون ہے، یہ کون ہے کہ ایک پگ مشرق میں ایک مغرب میں پوری دنیا کو اللہ نے اس کے سامنے کھڑا کر دیا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت اجرائیل علیہ السلام ہے، یہ اجرائیل ہے۔ تو میرے نبی نے اجرائیل کو سلام کہا، اجرائیل علیہ السلام کو سلام کیا۔ نزہۃ المجالس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، جب سلام کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام یا محمد، وعلیکم السلام یا محمد۔ پھر اجرائیل علیہ السلام نبی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علی کا حال کیا ہے؟ نبی معراج میں ہے، علی زمین پر ہے، اور اجرائیل مصطفیٰ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کا حال کیا ہے؟ علی کس حال کے اندر ہے؟ علی کیا کر رہا ہے؟ تو آقا نے کہا تھا کہ اجرائیل کیا تو علی کو پہچانتا ہے؟ کیا علی کو تو جانتا ہے کہ علی کون ہے؟ تو اجرائیل علیہ السلام کہتے ہیں علی کو کون نہیں جانتا ہے، علی کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے جو انسان ہو گئے ہر ایک کی روح پر مجھے مسلط کیا ہے، ہر ایک کی روح میں کھینچنے والا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صرف آپ کی اور علی کے علاوہ ہر ایک کی روح میں کھینچ سکتا ہوں، آپ کی اور علی کی روح کا حکم مجھے نہیں دیا گیا ہے۔ ذرا سوچو، یہ علی ہے، یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کی شان ہے۔ علی کی شان کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ علی کی عظمت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ نبی کی عطا ہے کہ علی کی شان بیان ہو جاتی ہے، علی کا مقام بیان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سینے کے اندر علی، فاطمہ، حسن، حسین کی محبت کو قائم و دائم فرمائے، اور کل میدان محشر میں اللہ ہمیں پنجے تن کا غلام بنائے، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ معزز سامعین حضرات، ابھی آپ حضرات سماعت کر رہے تھے مولانا قاسم صاحب۔ دیکھیے ماشاءاللہ آج کی بزم کو سجانے کے لیے ہمارے سلمہ راٹھوڑ ابراہیم بھائی، جسو بھائی اور حاجی پی جے راٹھوڑ کی جانب سے 2000 روپے کی امداد مرحومہ حاجیانی موٹیبہ جسو بھا، مرحومہ حاجیانی روپبا حاجی جسو بھائی اور مرحومہ سعدیہ صدوبہ اللہ رکھا کے ایصال ثواب کی نیت سے پیش ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالی حاجی صاحب اور راٹھوڑ ابراہیم بھائی کی امداد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جن مرحومین کی ایصال ثواب کی نیت سے پیش کیے ہیں اللہ تعالیٰ آقا حسین علیہ السلام کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ و اونچا مقام نصیب فرمائیں۔ اور 1500 روپیہ چوہان سریش بھائی روپ سنگھ نے مرحوم روپ سنگھ جیوا بھائی، مرحوم رتن سنگھ روپ سنگھ اور مرحومہ جرینہ بہن جے سنگھ اور مرحوم سہیل بھائی جے سنگھ کے ایصال ثواب کی نیت سے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا حسین کے صدقے میں سریش بھائی کی امداد کو قبول کرے، اور ان جملہ مدفون مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و اونچا مقام نصیب فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ ہم نے جو بھی ذکر علی کیا، ذکر امام حسین کیا یا ذکر نبی کیا، یا اللہ ہمارے سلام کو، ہمارے کلام کو، ہماری منقبت کو، ہمارے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم غلاموں کی جانب سے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ سرکار کے صدقے وسیلے کم و بیش انبیاء، کل صحابہ، کل صدیقین، سرکار کی ازواج مطہرات کو اہل بیت پاک مصطفیٰ، سرکار کے جملہ بیٹے بیٹیاں، حسنین کریمین کے جملہ ازواج، ان کے بیٹے بیٹیاں، جملہ مومنین و مومنات، جملہ مسلمین و مسلمات کی ارواحوں کو ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔
خصوصی طور پر میرے مولا روپ سنگھ جیوا بھائی، مرحوم رتن سنگھ روپ سنگھ، مرحوم زرینہ بین جی سنگھ اور مرحوم سہیل جی سنگھ اور مرحومہ حجیانی موٹیبا جسوبھا، حجیانی ربوبا حجی جسو بھائی، مرحوم سعدیہ صدوبہ اللہ رکھا کی روحوں کو خصوصی طور پر اس کا ایصال ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما، میدان محشر میں پیاسے ہو تو امام حسن حسین کے ہاتھوں حوض کوثر کی جام نصیب فرما، اور جب نفسی نفسی ہو کوئی کسی کا پرسان نہ ہو، ایسے میں میرے مولا مصطفیٰ جان رحمت کا دامن شفاعت نصیب فرما، اور میرے مولا آنے والے کون کیا مراد لے کر آئے، کون کیا آرزو لے کر آئے میں نہیں جانتا، مگر میرے معبود تو عالم الغیب و شہادہ ہے، سب کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، سب کے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ آنے والوں کو میرے مولا جو بھی مرادیں لے کر آئے ہیں، آقا حسین کے صدقے میں سب کی من کی مرادوں کو پورا